السلام علیکم، میرا نام فرجاد احمد خان ہے اور ابھی میں موجود ہوں فیری میڈوز میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا طفیل صاحب کا. یہ رائے کوٹ سرائے کے آنر ہیں. یہ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ نعمت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں شمبالے ریزورٹس کے آنر. اور یہ ہمارے پاس ہیں سوشل ورکر عدنان بھائی. تو میرا پہلا سوال ہے طفیل بھائی سے کہ طفیل بھائی، میں 3 سال سے فیری میڈوز آ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں کا ایٹماسفیئر وغیرہ. تو فیری میڈوز نام کیسے پڑا، یہ لوگوں نے جگہ ڈسکور کیسے کی، اور ٹورزم کا کیسا رسپانس ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہا ہے 1934 پاکستان بننے سے بھی پہلے. 1934 میں جو پہلی جرمن ایکسپیڈیشن آئی تھی اس میں 34 جرمنس تھے جو ایونچولی اوپر جا کے ان کے ساتھ مس ایپ ہو گیا، وہ سارے مر گئے وہاں پہ. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جا کے 91 اور 92 میں ہماری ادھر ہوٹلنگ انڈسٹری سٹارٹ ہوئی. تو رائے کوٹ سرائے پہلا ہوٹل تھا، اس کے بعد یہاں پہ ہوٹلنگ انڈسٹری کا یہ جو کلچر ہے یہ انٹروڈیوس ہو گیا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ صرف فیری میڈوز میں 10 سے 12 ہوٹلز ہیں جو اپنی سروسز دے رہے ہیں ٹورسٹ کو، جن میں ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اور ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ کا ریشو اس پچھلے 4-5 سال سے وہ جو ریشو ہے وہ بڑھ گیا ہے، فلو تیز ہو گیا ہے. تو اس کا کریڈٹ میں آبویسلی پاکستان گورنمنٹ کو دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹورزم کے فیلڈ کے جو بندے ہیں، ہماری جو ٹورزم ٹیمز ہیں پاکستان کی جو کمپنیز ہیں، وہ اپنی ایفرٹس ڈال رہی ہیں. انشاءاللہ یہ مزید بڑھے گا، اور یہ ایک ہم جیسے انٹرنیشنلی آپ کسی بھی باہر کی دنیا میں بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ آپ نے پاکستان وغیرہ نے سپورٹ کری. میں آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا نعمت بھائی، آپ ڈیولپمنٹ وغیرہ کی سائڈ سے آپ یعنی تعلق رکھتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے کہ مقامی لوگوں سے میں نے کافی باتیں وغیرہ کی ہیں، آپ خود بھی یہاں کے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں نے یہی چیز بولی ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ وہ لوگوں نے خود کروائی ہے. تو اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے کہ ہم پاکستان کی جو ٹورسٹ سائڈ ہے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے. ایک فیری میڈوز میرا ماننا یہ کہ ایک سونے کی زمین ہے، سونے کی بھی نہیں بلکہ ہیرے کی. تو اس بات سے میں آپ کے اتفاق نہیں کروں گا. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فیری میڈوز کی. تھینک یو سر، ہم سے بات کرنے کا شکریہ. ڈیولپمنٹ کے لیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے روڈ پہ. یہ جو ٹورسٹ سے طفیل نے بتایا کہ جب سے یہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں، وہ تو یہ روڈ نہیں بنی ہوئی تھی. لوگ اپنی مدد آپ ایک پگڈنڈی بنائے ہوئے تھے، وہاں سے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے. انہوں نے ہمیں کنسیپٹ کیا کہ ڈیولپمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. اگر ہم گورنمنٹ پر ریلائی کریں کہ جب تک گورنمنٹ ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں دیتی ہے ہم کام نہیں کریں گے. میں نے یہ چیز سنی تھی کہ 80s کے دور سے فیری میڈوز یعنی یہ دریافت ہو چکا ہے یہاں کے مقامی. نہیں، 80s سے بہت پہلے سے، 80s سے بھی بہت پہلے، 1868 سے. لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی یعنی آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوئی؟ سر پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہ جو تصویر آپ دیکھتے ہیں، نے 1953 میں فرسٹ دفعہ اسکیل کیا ننگا پربت کو. تو ہمارے موسٹلی پورے ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت ایکسپیڈیشن کے ساتھ جو پورٹریج کے لیے. جی. تو اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پورا ڈسٹرکٹ کو جاتا ہے، نہیں ضلع دیامر. ہاں، اس کے بعد پھر جب اس کے بعد سیریز آ گئی ماؤنٹینرز. جی. تو یہاں کے لوگوں نے اپنی مدد، آپ ان کو آئیڈیا آ گیا، ان لوگوں سے وہ سیکھے کہ کس طرح یہاں پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. پھر لوگوں نے ان پہ وہ لگایا باریوں پہ نا پورٹریج کی نیچے سے رائے کوٹ برج سے لے کر ننگا پربت تک. تو اسی طریقے سے پھر یہاں آہستہ آہستہ ان کو آئیڈیا آ گیا کہ یہ ہوٹلنگ انڈسٹری بنائے اور کیمپنگ کرائی، اور پھر کیمپس بنائے. اصل بات ہے روٹس بنائے ہم نے نا، کہ فرسٹ کیمپ رائے کوٹ برج ٹو جیپ اسٹاپ ٹو فیری میڈوز. نہیں، حکومت نے نہیں کیا. حکومت کا تو ابھی تک ابھی ٹورزم پروموشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل ورک کیا جا رہا ہے، لیکن تب سے آج تک یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ اور بہترین طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. ابھی تو یہ 80s کے بعد ہوٹلز بنے، ہمیں اتنا بوجھ اٹھانا نہیں پڑا جتنا پہلے تھا، ابھی بہترین ہو گیا. میں جب ٹریول کر رہا تھا یہاں پہ، جب میں نے جیپ ٹریک دیکھا تو جیپ ٹریک کافی خطرناک تھا. اور جب میں نے گوگل میں ریسرچ کیا تو دنیا کے دوسرے نمبر پہ سب سے خطرناک ٹریک ہے. تو اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے گورنمنٹ سے بات کری یا آپ یہ جو لوکل لوگ ہیں آپ لوگ اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ خطرناک ترین ٹریک ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کریں. یہ روڈ پہلے بھی مقامی لوگوں نے خود سے بنایا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں فارسٹ
یہ یہاں کے لوکل کمیونٹی ابھی راؤنڈ اباؤٹ 700 کی پاپولیشن ہے، ان کی اپنی ملکیتی ہے. تو انہوں نے وہ جو جب روڈ بنوائی تھی اس ٹھیکیدار کو یہاں کے لوگوں نے جنگل بیچی تھی، اس کے ڈیمانڈ کے مطابق سستا ان کو بیچا اور اس نے یہ روڈ بنائی. ادھر تک 89 میں فرسٹ دفعہ جیپ فیری میڈوز آ گئی. اس کے بعد یہاں کے لوکل لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ یہ جو روڈ ہے جیپ سٹاپ تک ہونا چاہیے، اس سے اوپر روڈ آ گیا تو یہ ڈیفارسٹیشن اور پولوشن کا بہت زیادہ چانسز تھے. ویسے میری ایک چیز ہے کہ فیری میڈوز کی اصل خوبصورتی ہے اس کے ٹریک میں، کہ جب تک آپ 3 گھنٹے کا ٹریک نہیں کرو آپ کا یعنی مزہ بھی نہیں آتا. لیکن جو روڈز وغیرہ ہیں، کافی لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ روڈز کو تھوڑا سا اور چوڑا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اور شارٹ ہونا چاہیے جیسے اس کی چڑھائی ہیں. بالکل. تو اس کے حوالے سے آپ ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے ایک ADP کا اپروول بھی دیا ہوا ہے، ابھی کام جاری ہے. شاید آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ چڑھائیاں ہیں ان کو کاٹتے ہیں اور ان کو ڈاؤن کر کے یہ جیپ سٹاپ تک روڈ ابھی بہتر بنے گی. اور اس سے علاوہ جو لوکل کمیونٹی کا ادھر جو پارٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور روڈ ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے آپس میں جا کے، جیسے یہ رائے سرائے کے MD ہیں، ان کا بزنس بہت اچھا ہے تو اس حوالے سے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے حصے میں کیا. اسی طرح سارے کمیونٹی جو ہے شیئر ڈال کے روڈ کو جلدی وہ بنا دیتے ہیں. ورنہ گورنمنٹ پہ اگر لائی کرے تو بڑا ٹائم لگنا ہے کہ اس کو کلیئر ہونے تک. ٹورسٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. عدنان بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، جیسے جیسے میں فیری میڈوز چڑھتا کہ میں ساتھ میں کچرا دیکھتے گیا اور یہاں پہ اوپر آتے کافی پیڑ کٹے ہیں، پولوشن ہے. تو جو ٹورسٹ وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہوگا، جو گندگی پھیلاتے ہیں، صحیح ہے، جو کچرا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ایسی چیز کی جائے کہ یہاں کے جو بھی ایٹماسفیئر اس کو ہم سیو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سوال بہت ضروری ہے اور اہم بھی ہے. اس حوالے سے لوکل کمیونٹی جو ہے وہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہے. اگر کوئی بندہ ویپرز پھینکتا ہے تو اس کو سمجھاتی بھی ہے. بہرحال کاؤنسلنگ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے کمیونٹی بیسس پہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کی یعنی آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن اکثر ڈیولپمنٹ کے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں نعمت بھائی، تو آپ لوگ کچھ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ لوگوں پہ فائن لگایا جائے کہ جو گندگی کا پھینکتے ہیں، یا لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ ڈسٹ بن انسٹال کیے تھے. ابھی میں پورا فیری میڈوز تقریباً میں گھوما ہوں یہ 2 دن میں، لیکن مجھے کوئی ڈسٹ بن اگر وہی آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ 2 سال ڈسٹ بن پہلے ہم نے اپلائی کیا ہے، ووڈن انسٹال کیا. 500 جو فائن تھا وہ بھی رکھا تھا. پھر جو ڈسٹ بن تھے وہ بھی ووڈن بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو تھوڑے بہت کم ہوا ہے لیکن زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوا. وہ چل رہا ہے. امید ہے کہ جب جو ہے وہ یہ گندگی ختم ہو جائے. یہ آپ سے ایک اور سوال تھا میرے کہ میں جیسے جیسے فیری میڈوز میں آتا رہا ہوں، یہ پچھلے سال اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو ایک یہ خوبصورت پوائنٹ تھا نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے. یہاں کے لوگ بہت اچھے مجھے لگے. لیکن اس سال جو ڈیولپمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے گلوبل وارمنگ بھی ہماری بڑھ رہی ہے، اور جہاں پہ زیادہ ریسٹورینٹس وغیرہ بن جائیں گے تو وہ ایک نیچرل چیز کا مزہ نہیں آئے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جگہ کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات اگر آپ کر رہے ہیں؟ سر اس حوالے سے تو سوری ٹو سے کہ آپ نے خان صاحب کی جو اسپیچ دیکھی اس میں بھی یہ انوائرمنٹ جو تھا سب سے پہلا پوائنٹ تھا. جی انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کی بات پہ میں اتفاق کروں گا کہ جو ہے پاپولیشن بھی بڑھ رہی، کنسٹرکشن بھی بڑھ رہی، ہوٹلنگ زیادہ ہو رہی، لیکن یہ ٹورسٹ کی ڈیمانڈ ہے. ابھی ٹورسٹ اس چیز کو آپ ڈیولپمنٹ میں ہیں آلریڈی، صحیح ہے، تو آپ کو اس چیز کے کوئی ایسا سلوشن آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ بھی چلتی رہے اور جو پوری نیچرز ہے وہ بھی محفوظ رہے. کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ یعنی یہاں پہ برف پڑنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بار بالکل بھی برف کے ابھی تک آثار نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ڈیولپمنٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، نیچر ڈسٹرائے ہو رہی ہے. بالکل سر، یہ نیچر ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور ابھی اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے اتنا ہمارے اس ہوٹل میں بہت سارے ٹورسٹ ٹھہرے ہوئے، لیکن ان کو اگر ہم بتائیں کہ آپ کیمپ میں ٹھہرے بجائے ہٹ کے، تو وہ ایگری نہیں کرتے.
تو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے کنسٹرکشن کی ہے. ہمیں تھوڑی سی اس چیز پہ دھیان دینا ہے. ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کے مطابق کنسٹرکشن کریں گے. اس کے لیے انشاءاللہ باقاعدہ اگلے سال سے کوئی ترتیب پلان ترتیب دیں گے. لیکن اس میں بھی کیونکہ فیری میڈو 6 مہینے کھلا ہوتا ہے 6 مہینے بند ہوتا ہے, تو آپ کی پلاننگ اتنے سالوں سے آپ لوگ چلا رہے ہیں, صحیح 80 سے چلا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی پلاننگ, آپ ڈیولپمنٹ میں آپ کی پلاننگ ایسی اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی کہ کسی بھی ٹورزم وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو, ایک صفائی کے حوالے سے, ایک رہنے کے حوالے سے. میں ایز اے پرسن مجھے بہت برا لگا جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جو گراس وغیرہ ہوتی تھی, جو میدانات تھے, جو جنگلات تھے, جو فیری میڈوز کی شان ہی اس کے جنگلات ہیں اور ناگا پربت کی خوبصورتی. اس پہ آپ کی بات پہ سب سے پہلے تو میں ایگری اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہمیں ترتیب پہلے دینے سے چاہیے تھی وہ تو ہم دے رہے تھے, لیکن ایک جو یہاں پہ زمین کی وہ ڈیوائڈ کیا ہوا زمین ہے, تو آپ نے شاید آپ کا دل تنگ ہوا ہوگا کہ گراؤنڈ میں 1-2 ہٹس جو ہل پلین بنے ہوئے, اس کے لیے باقاعدہ ہم پلان کرنے کے لیے وہ کام روکا ہوا ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ. تو ابھی وہ کام رکا بھی ہے, اس کو وہاں سے ریموو کرائے کے ہم سائٹ پہ بنوا دیں گے. اور سائٹس پہ لوگوں کی زمینیں ہیں, ہل پلین کنسٹرکشن ہوئی ہے, اس کا تو سلوشن ہے. لیکن جو ہے ٹوٹلی کنسٹرکشن نہ کرانے کے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سیم کمیونٹی یہاں پہ جتنی بھی زمینیں ساری لوکل کی تقسیم شدہ زمینیں ہیں. ایک بندہ ہوٹل بنا سکتا ہے تو دوسرا بھی حق رکھتا ہے, لیکن وہ ترتیب سے بنائے, اس کے لیے سلوشن ہے. باقی اگر کسی بندے پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ نہ بنائیں. دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ووڈن ورک ہوا ہے یہاں پہ, یہ طفیل نے پہلے ہی بتایا کہ ہم یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جتنا بھی جو فارسٹ ہے اس کی ایک تو لائف کم ہے. یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ گلیشر ہے, گلیشر قریب ہونے کی وجہ سے ان کی جڑوں پہ برف جمتی ہے, اس کی وجہ سے یہ 70-80 ایئرس کے ہونے کے بعد تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا نعمت بھائی, کیونکہ میں لاسٹ ایئر بھی جب آیا تھا جنگل جو بہت گھنا تھا, اس سال وہ خوبصورتی بھی نہیں رہی جنگل. نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے 3 سالوں میں, پچھلے 3 سالوں سے لے کے ابھی تک ہمارے ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہ بات آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ ہماری لوکل کمیونٹی کی ہی وجہ سے یہ جنگل پریزرو ہے ابھی تک, اس کو ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں بابو سر میں دیکھ لیں یا آپ ناران کاغان میں دیکھ لیں, وہاں پہ ایک بڑا جنگل ہوا کرتا تھا کس ٹائم پہ, وہ آج ختم ہو گیا, مارکیٹ میں بیچ دیا گیا. لیکن وہ جنگل گورنمنٹ کے پاس تھا, گورنمنٹ کے فارسٹ والوں کے پاس تھا, وہاں سے بھی اسمگل ہو کے وہ کٹ کے سارا ختم ہو گیا. یہ ابھی آپ جتنا بھی آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے یہ لوکل کمیونٹی کی محنت سے ہی بچا ہوا ہے. اور پچھلے 3 سالوں سے ابھی تک ہمارے پاس ریکارڈز میں صرف 2 گرین ٹریز کٹی ہوں گی پورے 3 سالوں میں, جو میرے خیال میں اٹس اے بگ اچیومنٹ بائی دا لوکلز. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت اچھا ہے. باقی آپ جو راستے میں آپ نے جو دیکھا ہے درخت کٹے ہوئے, وہ نیچرلی گرے تھے وہ درخت, ان کو پھر انہوں نے اپنے کارٹ کے استعمال میں اپنے لے کے آئے. گرین ٹریز یہاں پہ بالکل بھی نہیں. یہ بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ نیچر کو سیو کریں. میرا آپ سے سوال ہے عدنان بھائی کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اب ہم پاکستان میں فیری میڈوز میں ایسی جگہیں بہت مشکل سے ڈسکور ہوتی ہیں, کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی. ہم ٹورزم کس طریقے سے پروموٹ کریں؟ بھائی دیکھیں, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے تو کئی ایک طریقے ہیں. فیری میڈو جیسی دور دراز جو جگہ تھی, اس کو انٹروڈیوس کرانے میں جو ہمارے بڑے تھے جو نامی گرامی ہیں, ان میں رحمت نبی صاحب ہیں, غلام نبی صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, ان کا بڑا کلیدی کردار رہا, ان کی بڑی محنت رہی ہے. اب دیکھیں اتنی دور جگہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا پروموٹ کرنا, یہ بڑا زبردست کام ہے. اب بھی یوں ہے کہ اب تو تقریباً پوری دنیا میں جو ہے وہ پروموٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کس طرح ٹوریزم کو اٹریکٹ کرنا ہے, یہ چیزیں قابل غور ہیں. میں ایک اور چیز میں نے فیری میڈوز پہ نوٹ کری, وہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ٹورسٹ وغیرہ ہیں, جو فارنرز وغیرہ, ان کو زیادہ یعنی اہمیت دی جاتی ہے. لیکن میرا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہی آپ کی مین مارکیٹنگ ہے پاکستان کی. وہ جتنا اچھا نہیں رسپانس آگے دکھائیں گے اتنی مارکیٹنگ ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے کوئی سوچا کہ لوکلس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے, زیادہ لے کر آیا جائے, یا صرف آپ کی آڈینس ہی صرف ٹورسٹ ہے؟ کیونکہ جو کافی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیری میڈوز ہے وہ صرف ٹورسٹ کے لیے بنا ہے, جو باہر سے یعنی فارنرز اگر آتے ہیں, لوکلس کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا. تو اس کے متعلق آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟
آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارن جو ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوکلز. تو دیکھیں بھائی آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی. ہم نیچر وائز کس طرح کے ہم خود کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 5 روپے جہاں خرچہ کرتے ہیں وہاں پہ بڑا احسان جتانے کی بات کرتے ہیں. یہ نیچر جو ہے آپ تھوڑی سی بات سے آپ ہٹ رہے ہیں. نہیں, بات ایسا نہیں ہٹتا. حقائق یہ ہے, ایک منٹ حقائق یہ ہیں, اگر آپ حقائق سننا نہیں چاہتے جس سے ایک منٹ اتنا بھائی سر, بات یہ ہے لوکلز اور انٹرنیشنلز کی بات ہے نا. جی جی 9/11 تک تو پوری دنیا میں صرف فارنرز ہی نے ڈسکور کی تھی اور انٹروڈکشن فیری میڈوز کا فارنرز تک تھا. 9/11 کے بعد جب آپ کا پاکستان ریڈ زون میں آ گیا, ٹیررسٹ کرا دیے گئے, باہر سے ویزے نہیں ملے, تو لوکلز نے ہی ڈور ٹو ڈور کمپین چلائے پورا پاکستان میں. یہ جتنے بھی ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے مارکیٹنگ کی. 2006 میں 5 میں جب فیس بک آیا پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا, اس کے بعد ہر گھر میں آٹومیٹکلی جو ہے انٹروڈیوس ہو گئی فیری میڈوز. اس سے پہلے ہمیں بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. کلیئر سی بات یہ تھی کہ فارمرز آتے تھے, اتنے زیادہ آتے تھے کہ وی ور بیزی آل سیزن. لیکن میرا سوال یہ کہ لوکلز کو یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, لوکلز نے اپنے آپ خود احساس کمتری کا شکار کیا تھا. تب جو کم آ رہے تھے انہوں نے یہ کیا کہ یار انٹرنیشنل کے ساتھ ٹریٹ اچھا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہم سب کے مہمان تھے. اور مہمان دیکھیں, کوئی مہمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی انسان چاہے لوکل. میرے پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوکلز کو ہی زیادہ پروموٹ کیا ہے 9/11 کے بعد جب کنسپٹ آیا ہم نے زیادہ ہی آپ کی مارکیٹنگ کریں. اب بھی ہم لوکلز پہ ہی کام زیادہ کر رہے ہیں اور رسپیکٹ بھی مل رہی ہے. سر صحیح, آپ خود بتائیں کہ آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے. میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ رکا ہوں, مجھے ماشاءاللہ سے یعنی کافی مزہ آیا. لیکن میں اس ایشو کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ تو اچھا ایکسپیرینس گیا ہے, لیکن اور بھی لوگ ہیں جو اس طریقے کی کمپلین کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے ایک جنرل سی بات کی, احساس کمتری کے شکار لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور میں ایسے تو عدنان بھائی کی بات سچ ہو گئی نا کہ ڈالر زیادہ مل رہے ہیں. نہیں میں نے اس کی بھی بات نہیں, آپ ایک آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں خود ہوٹلنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں نا. تو یہاں پہ ہمارے ادھر پورے پاکستان میں میرے خیال میں واحد وہ اسپاٹ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے ایک ہی ریٹ ہے اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کے لیے ایک ہی ریٹ ہے. ہم انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں کو سیم چارج کرتے ہیں. نہیں, ہم سیم چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد رہی بات آپ کی کہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورسٹ میں فرق کی بات ہے, تو وہ میرے خیال میں آپ کے اپنے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے آپ بھی اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں. ہم ڈومیسٹک ٹورسٹ کو اپنے بھائی بہن مانتے ہیں. میرے خیال میں اپنے گھر میں کسی کے مہمان نوازی یا کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سارے ان کا اپنا گھر ہے, وہ کسی بھی ٹائم آتے ہیں, کسی بھی طریقے سے کھاتے ہیں, تو وہ خوشی خوشی سے رہتے ہیں. اور آج تک یہاں پہ فیری میڈوز میں رات 1-1 بجے 2-2 بجے لڑکیاں اکیلی ٹریک پہ اوپر آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ساتھ نہیں. یہ بہت اچھا ہے اور وہ بڑا اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ سمجھتی ہیں اس جگہ پہ. لڑکیاں آپ دیکھیں تھرو آؤٹ اس پورے ٹریک میں چلے جائیں, یہاں سے بیس کیمپ سے یہاں آ جائیں, لڑکیاں اکیلی ٹریک کرتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کوئی مس ایپ نہیں ہوا, نہ چوری کا کچھ اس طرح ہوا ہے, نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, جسمانی روحانی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی آج تک نہیں ہوئی. میرے خیال میں پاکستان میں یہ واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ سیف. یہ میں سمجھتا ہوں, میں سامنے نارتھن میں ٹھہرا ہوں, وہاں پہ میری سارا سامان اگر یوں پڑا ہوا اور بے فکر ہو کے میں بالکل گھوم رہا ہوں. یہ چیز یہاں کی لوگوں کی ایمانداری بہت زبردست. اصل میں میری بات کو آپ نے غلط کیا ہے, میرے لیے بڑا ایشو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فارنز ہیں ان سے ڈالر ملتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ اچھے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے بولا ہے کہ لوگ یعنی کم دیتے ہیں. بات کلیئر کر چکی ہے. یہ اس سینس میں انہوں نے بات کلیئر کی. سنیں بھائی, میری بات آپ نے نہیں سنی تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو آگے فنش کر رہے ہو نا. میں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی کہیں پہ پیسہ لگاتے ہیں, اس پیسے کو جتاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سروسز کے بدلے نہیں سمجھتے. یہ جو فارنرز ہیں یہ پیسے دیتے ہیں تو کوئی سروس سمجھ کے لیتے ہیں, سروس لیتے ہیں تو وہ ٹریٹ بھی اچھا کرتے ہیں.
ہم پیسے دیتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ بھائی میں نے یہ ہوٹل خرید لیا, یہ تو ہماری قوم کا المیہ ہے, کوئی بھی کام کرے تو اگلے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہم خود کرتے ہیں ایز بینگ اے پاکستانی. میں نے اس سینس میں کہا تھا, اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھائی پریفرنس جو ہے وہ فارنرز کو. خیر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے, تھوڑا سا یہ شو غیر سیاسی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ مجھے مناسبت بنا رہے تھے, کلیئر کیا اپنی بات کو. ایک اور سوال تھا کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا نام کلر ماؤنٹین کیسے پڑا, تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ بتائیں کہ کلر ماؤنٹین کا نام ناگپور جو ہے اس کا کلر پڑا 1934 کے بعد سے. 34 میں ایک ایکسپیڈیشن آئی, وہ جو آپ اس وال پہ تصویر دیکھ رہے ہیں, پوری کی پوری ایکسپیڈیشن میں جتنے ممبرز تھے وہ ایک ہی جھٹکے میں سارے مر گئے. 34 ممبرز ایک ہی جھٹکے. اور کون سی کنٹری کے تھے یہ لوگ؟ سارے جرمن, جرمنی اور آسٹریا مکس تھے. تو آسٹریا اس ٹائم پہ جرمنی کا ہی حصہ تھا, تو آپ سارے جرمنی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس کا نام کلر ماؤنٹین پڑا. یہ اس وقت دنیا کا سب سے مشکل ترین پہاڑ ہے جس کو آپ سمٹ نہیں کر سکتے. نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کریوسز اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں. ہرمن بول واز دی فرسٹ پرسن ٹو سمٹ ننگا پربت. میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ ٹوٹل کتنے لوگوں نے آج تک کیا. اس کے 3 فیس ہیں. ایک جو فرنٹ فیس ہے وہ ہمارے پاس فیری میڈوز میں ہے, سیکنڈ فیس اس کا دیامیر میں ہے, تھرڈ فیس اس کا روپل استور میں ہے. تو یہ ہر سال 2 سے 3 ایکسپیڈیشنز بیک سائڈ دونوں فیس سے اس کو سبمٹ کرتے ہیں. دیامیر اور روپل کی سائڈ سے ہوتا ہے, لوگوں نے سبمٹ کیا, بہت لوگوں نے کر لیا. یہ فرینڈز اگر فیری میڈوز کی سائڈ, فیری میڈوز سے اگر آپ بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 34 سے لے کے اب تک کافی اٹیمپٹس ہوئے ہیں اور میجر فیلیئرز بھی رہے ہیں. لیکن ہرمن بول تھا وہ آسٹریا کا ہے, اس نے پہلی بار 1953 میں اس نے سبمٹ کیا. اس کے بعد پھر جا کے 95 میں ایک جاپنیز ٹیم نے, جن کے 2 بندوں نے جا کے سبمٹ لیا. زبردست. اس کے بعد 2008 میں جو لاسٹ ٹرائی تھا وہ ایک اٹیلین ٹیم کے تھرو تھا. وہ 3 بندوں کی ایک ایکسپیڈیشن تھی. اس میں سے جو ان کا لیڈر تھا کارل, وہ ایک کریوس میں گرنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ مر گئے. اس کے بعد سے ابھی تک ہمارے پاس اس سائڈ سے سبمٹ کے لیے کوئی ایکسپیڈیشن نہیں ہے, لیکن بیک سائڈ سے ہر سال نہیں فرینڈ سے ابھی تک بالکل. اس کو 2 دفعہ اس سے ایک سوال میرے مائنڈ میں آتا ہے آپ سے. آپ ڈیولپمنٹ میں بار بار یہ بات ریپیٹ بھی کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ میں بیسکلی پوائنٹ ٹارگیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ماؤنٹ ایورسٹ ایزیلی اب یہیں سر کر لیتے ہیں, اور جو آپ کا کریٹو ہو گیا وہ بھی اب بہت سے لوگ ایزیلی کر لیتے ہیں. تو یہاں کی جو مینجمنٹ ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ کوئی کام کر رہی ہے کہ روپس لگانے کا یا کسی اور چیز کا کہ لوگ یعنی اس کو ایزیلی سر کر سکیں؟ سر سب سے پہلی بات تو ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایشو ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا آکوپیشن ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جو آڈینس ہے وہ بہت ہمارے پاس بہت اچھی آڈینس نہیں, وہ بیک سائڈ سے تو لگے ہوئے روپس کے بیک سائڈ ان کا جو آپ کے علم کے لیے سر جو بھی کوپیما آتا ہے اس کا اپنا ایک الگ روٹ ڈیفائن ہوتا ہے, اور ان کے پاس جو نئے روٹس ہیں ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہر جو کوپیما آتا ہے وہ الگ روٹ ڈیفائن کرتا ہے اور وہیں سے چلتا ہے. جو ہم ڈیولپمنٹ والے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ کلین اپ ایکسپیڈیشن ننگا پربت بیس کیمپ ٹو رائیکوٹ برج, یہ ہم کرتے ہیں کہ جو بھی ایکسپیڈیشن وہاں پہ ہو کے واپس چلے جاتی ہے, اس کے بعد جو سی وہاں پہ ریپرز ٹینس پلاسٹک جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم کلین کرا دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں فیری میڈوز کے اندر ہر مہینے کے اینڈ پہ ہم 1-2 دن کے لیے لوگوں کو مختص کرتے ہیں کہ پیار کیمپ, فیری میڈوز, بیس کیمپ, جیپ اسٹاپ, رائیکوٹ برج. تو یہاں پہ جتنے بھی جو ڈسٹ اور یہ گاربیج وغیرہ ہوتا ہے اس کو ہم سائڈ پہ لے جا کے نا ان کو دفنا دیتے ہیں. یہ باقی روڈ فکس کرنا وہ ان کا اپنا کام ہے, ان کے ساتھ ہائی الٹیٹیوڈ پورٹل ہوتے ہیں, وہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, اس پہ ہر عام بندے کا کام نہیں ہے سر. تو فیض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. نعمت بھائی آپ کا بھی شکریہ, اور عدنان بھائی آپ کا بھی شکریہ. جو ہماری آج کی اسپیچ کا جو مین موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا, اسپیشلی فیری میڈوز کو ہمیں پروموٹ کرنا. یہاں پہ بہت خوبصورت جگہ ہے, اوپر کی طرف بھی میڈوز ہیں, نیچے کی طرف بھی میڈوز ہیں, لیکن ایک پراپر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جو حکومت کی طرف سے ہمیں نیڈ ہے. آپ لوگوں سے بہت مل کے اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر شو کریں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.
रुक जा, पानी पिला थोड़ा सा। मामू का है मसा ये हम सर सही तो आप रंग का मैं चेंज कर रही थी कट कर दीजिएगा यार। वो मुंह सबके बंद करवा यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाद अहमद खान है और अभी मैं मौजूद हूँ फेरी मेडोज में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा तुफैल साहब का। ये रायकोट सराय के ऑनर हैं। ये इसके बाद ये हमारे साथ नेमत साहब बैठे हुए हैं, ये हैं शंबाले रिजॉर्ट्स के ऑनर, और ये हमारे पास हैं सोशल वर्कर अदनान भाई। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है तुफैल भाई कि टूरिज्म हमारे जो बड़े हैं यहाँ पे, हम लोग 1868 से यहाँ पे 1860 बस से रहे। पाकिस्तान बनने से भी पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे टूरिज्म जो है वो 1934 से आ रहा है। 19 ये मेरा आखिरी सवाल है अदनान भाई के साथ कि अदनान भाई ये फेरी मेडोज पे फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सकती है? फर्दर डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी जगह हैं इसमें, जैसे व्हील चेयर्स हैं। आप वो चले शुरू करें, कट कर दीजिएगा, आगे से क्रॉप कर दीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल अदनान भाई के साथ है कि अदनान भाई यहाँ फेरी मेडोज पे फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सकती है? जी काफ़ी सारा काम है डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले देखें फेरी मेडोज अंदर बयान के हम कहीं पे स्कूल नहीं है गवर्नमेंट सतह पे, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक डिस्पेंसरी मेरे ख्याल में है, उसमें भी मुकम्मल जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब तक नहीं है। उसके बाद फिर जीप ट्रैक से यहाँ तक पोनी ट्रैक जो है वो लास्ट ADP के अंदर रखा गया था, उसको फिर कट लगाया गया। किस वजह से लगाया गया है इस पर भी हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, दुआ कि गवर्नमेंट जिसकी भी है। इसके अलावा सच मुंह पे आ ही गया।